السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم خیریت سے ہے؟ شیخ محترم میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں مزمل اور مدثر یہ دو صورتیں ہیں۔ مزمل اور مدثر یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں، مزمل اور مدثر، لیکن بعض لوگ یاسین اور طٰہٰ یہ دو نام بھی اللہ کے رسول کے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین اور طٰہٰ کے نام سے بھی پکارا ہے۔ کیا یہ یاسین اور طٰہٰ یہ جو صورتیں ہیں، یہ جو دو الفاظ ہے یاسین اور طٰہٰ، یہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے یا جس طرح الف لام میم اور حامیم اس طرح کے الفاظ ہیں؟ برائے کرم وضاحت کریں گے تو بہتر ہے، جزاک اللہ خیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا ہے کہ عوام اور سماج میں طٰہٰ اور یاسین جو قرآن کریم کی آیتوں میں سے ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں شمار کرتے ہیں۔ دراصل یہ شعراء کی کم علمی ہے کہ وہ اپنے شعر و شاعری میں طٰہٰ اور یاسین جو قرآن کریم کی آیت ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی صفات میں اس کو شمار کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تفسیر کی زبان میں اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کا معنی یہ ہے کہ کٹے ہوئے حروف، جیسے ہم پڑھتے ہیں یا سین، یا الگ ہے سین الگ ہے، یا سین طٰہٰ، اس کے معنی کے متعلق اہل علم کی جو درست بات ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی بھی شخص کو اس کا معنی نہیں معلوم ہے۔ اللہ عالم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بخوبی جانتا ہے۔ حروف مقطعات کی تفسیر کے بارے میں اہل علم کا یہی نظریہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا معنی و مراد نہیں بتایا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی اس کی حقیقت اور اس کی تفسیر نہیں بتائی گئی تھی۔ لہذا یہ کہنا کہ طٰہٰ اور یاسین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے یا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات میں سے ہے یا طٰہٰ اور یاسین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، تو یہ قرآن کی ایک قسم کی تحریف ہے جو بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے اس مراد تک پہنچنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ قرآن اور حدیث میں منمانی اور دین میں نئی شکل اور نئی چیز کو ایجاد کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دین کا جب مسئلہ آئے تو ہم وہاں پہ خاموش رہیں، اہل علم سے رجوع ہوں، علماء سے استفادہ کریں، اور دین کے باب میں قرآن اور حدیث کے مسئلے میں بغیر علم کی کوئی چیز زبان پہ نہ لائیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ طٰہٰ اور یاسین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہیں، یہ بہت ہی خراب چیز ہے، تفسیر کے ساتھ کھلواڑ ہے، اللہ کے کلام کو غلط معنی میں استعمال کرنا ہے جو سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔